नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरबियत का असर है या कुछ भी है कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स रात के वक्त तकरीबन रोज़ाना ही जो लाइव स्ट्रीम होती हैं उनमें से किसी न किसी स्ट्रीम में चले जाते हैं और बहस मुबाहिसा शुरू कर देते हैं। फिर होता ये है कि या तो तौबा करके वापस आते हैं या बेइज़्ज़त होकर वापस आते हैं। रोज़ाना ही किसी स्ट्रीम में पहुँचे होते हैं। कभी तो मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब की स्ट्रीम में पहुँच गए और कभी मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब की स्ट्रीम में पहुंच गए, कभी बसालत भाई की स्ट्रीम में पहुंच गए, कभी आसिम इफ्तिखार की स्ट्रीम में पहुंच गए। तो ये जाते हैं और वही घिसे पटे एतराज़ात थानवी रसूल और चिश्ती रसूल वाली बातें शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही इंजीनियर साहब का एक स्टूडेंट गया और मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब से बहस मुबाहिसा करने लगा इसी उन्वान पर, थानवी रसूल पर। तो मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब ने ऐसी बातें की कि वो स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करके आया और फिर वो इंजीनियर साहब पर जो है बरसने लग गया कि जी इंजीनियर साहब ऐसे हैं, इंजीनियर साहब वैसे हैं, और मैंने तो इंजीनियर साहब से बात की थी लेकिन वो जो है उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। लीजिए पहले आप ये गुफ्तगू सुन लीजिए, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, पूरी सुनिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आपने कोई सवाल करना है मुफ्ती साहब तो कर लें। जी वही सवाल है, शिर्क फी सिफात इंजीनियर ने किया है या नहीं किया? गलत किया है। मैं आपकी तरह थोड़ी हूं कि डिफेंड करूंगा गलत बातों को। इंजीनियर ने शिर्क फी सिफात किया, बहुत अच्छी बात है। शिर्क फी ज़ात? हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है। तो भाई, तो अगर एक आदमी ने शिर्क फी ज़ात भी किया हो, शिर्क फी सिफात भी किया हो, तो क्या आप उससे खत्म नबूवत के मसले में मुतासिर होंगे? हक बात जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया। एक आदमी सुनिए मेरी सवाल का जवाब देने दें। सवाल का जवाब देने, सवाल का जवाब गलत आ रहा है ना, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मेरे पास अभी 2-3 गैर मुस्लिम आए है ना, अभी एक साहब गोस्वामी के नाम से है, उन्होंने कहा जी एक सुन्नी है, यूं है वो। मैंने कहा नहीं, उसी को भेजो, तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे बात तो इस्लाम और कुफर के मौजू पर होगी। योहान आया, हमने कोई इंटरटेन नहीं किया, इस्लाम और कुफर के मौजू पर होगी। एक आदमी को आप मुशरिक फी सिफात और मुशरिक फी ज़ात मान रहे हैं और आप बातें ले रहे हैं उससे हदीस और कुरान की और खत्म नबूवत की और किस किस की, तो ये क्या ये फिर हक बात आप मुशरिक से कोई लेंगे? मतलब है अगर मुशरिक ये कहे कि अल्लाह एक है तो मैं कहूँ नहीं, अब मैं नहीं मानूंगा। मुशरिक नहीं है, आपने खुद ही मान लिया कि वो शिर्क फी ज़ात कर रहा है, अभी तो माना आपने। ओहो, तो यही बात हो रही है। क्या शिर्क फी ज़ात करने वाला कलमे के ऊपर हक बात नहीं कर सकता? आप ये कहना चाह रहे हैं? हक बात किसको कहते हैं? हक बात की तारीफ क्या है? हक बात मेरे नजदीक जो कुरान और सुन्ना से और उलमा ने जिसको समझाया होगा वही होगी। नहीं, हक उलमा ने जिसको समझाया होगा कुरान और सुन्नत से। मान लीजिए आप एक आदमी को ये कह रहे हैं कि वो मुशरिक भी है, बुतों का पुजारी है, शिर्क फी ज़ात करता है, शिर्क फी सिफात। मैं नहीं कह रहा कि वो बुतों का पुजारी है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, थॉट प्रोसेस। पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं आप सुनेंगे तो समझ में आएगा ना। एक आदमी हक बात उस वक्त करता है, हक कहते हैं किसी चीज को जो वाक़े के यानी हकीकत के मुताबिक भी हो और आपका उस पर एतकाद भी हो, तो हक है, वरना नहीं। अगर उस पर एतकाद नहीं है, अगर वो एतकाद नहीं है तो वो हक नहीं है, ये हक की डेफिनेशन है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि फला आदमी ने शिर्क फी ज़ात और शिर्क फी सिफात का इर्तिकाब किया है, तो अब वो कुछ भी कहेगा, अगर वो इस्लाम के वो भी बात करेगा जो इस्लाम के मुताबिक, तो वो हक नहीं हो सकती उसकी जबान से। वो आदमी निफाक कर रहा है, वो आप लेंगे मुसलमानों से। ठीक है। अगर उसी की बात साबित हो जाए कुरान और हदीस से, तो फिर क्या करें? फिर कहें कि अब भी नहीं लेंगे? नहीं, वो फिर आप जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि उलमा की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक लेंगे, तो वो उसकी बात नहीं है, वो फिर उलमा की अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप उसको मान रहे तो बहुत अच्छी बात है, वी आर ऑन द सेम पेज, हमारा आपका कोई इख्तिलाफ ही नहीं। ठीक है, नहीं है इख्तिलाफ। अच्छा, कहाँ है इख्तिलाफ? ये है कि जैसे मैंने ओपन बोला कि वो गलत है, क्या आप उन लोगों को जो आपके फिक्स से ताल्लुक रखते हैं, फिक्स से भी आगे मतलब है जो आपका सिस्टम है, क्या आप उन लोगों को गलत कहेंगे? अगर गलती की होगी बिल्कुल कहेंगे। तो बस यही प्रॉब्लम है ना,
پھر اس کا مطلب ہے اگر کوئی انجینئر کو دفاع کرنے آتا یعنی اگر غلطی نہ بھی کی ہو تب بھی بولے غلط ہے. دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں چلیں ہولڈ آن اگر غلطی نہ کی ہو تب بھی غلط کہیں کیا؟ اچھا چلیں کوئی پرابلم نہیں, ابھی چیک کر لیتے ہیں. آپ نے پچھلی سٹریم کے اندر اب obviously بات ہے کہ آپ تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ لے کر آئیں گے نا, تو 10 مرتبہ بالکل لے کر آؤں گا, 10 مرتبہ اس کی وضاحت بالکل لے کر آؤں گا, 10 مرتبہ. اور میں ایک چیز اور ایک حوالہ اور میں بتا دوں آپ کو کہ جو ابھی میری نظر سے گزرا, کہ جس میں مولانا اشرف علی تھانوی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس خواب کو شیطانی خواب کہنے پر اصرار کرتا ہے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے, وہ میری غلطی ہو سکتی ہے کہ میں نے غلط سمجھاؤ اور میری تعبیر غلط ہو. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ایسا ہے. تو ان کو پچھلی سٹریم میں آئے تھے, یہ ان کو میں پوری طرح سے سمجھا دیا تھا. نہیں سر, اگر آپ نے یہ بول دیا تو کافی ہے. سن لیں آپ سن لیں, یہ میں نے نہیں بولا, یہ تو خود انہوں نے بول دیا. جی سر آپ پر اعتبار کر رہا ہوں نا. آپ ایک میں سن لیں, آپ ابھی سن لینا, آپ سن لیں, آپ خاموش رہیں, میں مفتی صاحب سے بات کر رہا ہوں. یہ پچھلی سٹریم میں آئے تھے, ان کو میں نے بول بھی دیا کہ بھائی جس کو شیطانی ماننا ہے مانے, ہم جو یہ کیونکہ بھائی کوئی قطعی مسئلہ تو ہے نہیں کہ کون سا خواب کیا ہے, نہیں ہے. آپ کو اگر دلیل کی بنیاد پہ لگ رہا ہے کہ وہ شیطانی ہے آپ مانے, لیکن پھر میں نے ان کو آگے سے کہا کہ لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جو اس کو روحانی مانے آپ اس کو بھی زبردستی کہیں کہ بھائی نہیں تم بھی شیطانی مانو. یہ وہی کر رہے ہیں, ابھی تک وہی کر رہے ہیں. میں ایک چیز شیئر کر رہا ہوں, تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے. یہ آ گئی, یہ آپ کی اسکرین پر ہے, یہ رہا, آیا اسکرین پر, اس کو شیئر کریں ذرا. جی تو دیکھیں اس میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ باقی مجھ کو اس پر اصرار نہیں اگر یہ خواب وسوسہ شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشینی پیدا ہوا ہو اور اس کی تعبیر نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے, لیکن غلط تعبیر دینا صرف ایک وجدان کی غلطی ہوگی جس پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا. نہیں زیادہ بھی کہہ سکتے میں نے غلط تعبیر دی. الامداد جماعت ثانی, ٹھیک ہے, تو آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ, اور یہ مولانا اشرف علی تھانوی خود ہی فرما رہے ہیں, تو بات ختم. اب دیکھیں میرے بھائی ہو کیا رہا ہے, یہ سارے حوالے پہلے لکھے ہوئے ہیں, یعنی کوئی ایسا نہیں کہ ابھی چیزیں نکل کر آ رہی ہیں. میرے اور آپ کے علم میں ہو سکتا ہے آ جا رہا ہو, لیکن ایک آدمی کہ جس نے اپنا کیریئر اس موضوع کے اوپر بنایا ہو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سامنے یہ چیزیں نہیں آئی ہوں گی؟ اس کا کیریئر ہی موضوع یہی ہے, اس کا اسپیشلائزیشن ہی یہی ہے, اور وہ ان حوالوں کو چھپا دے اور جو دوسری باتیں وہ لے کر آئے. تو ایسا آدمی, یہی حیرانی ہو رہی تھی, یہی حیرانی ہو رہی تھی جیسے ہی وضاحت ملی, اسی چیز پر حیرانگی تھی کہ اتنے بڑے ہمارے وہ ہو کر جنہوں نے ایک پورا درس دیا اسلام کا, وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو. تو یہ وضاحت مل گئی, بس اس میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں کہ میں آگے بڑھوں. لیکن آپ کو آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس پہ کچھ کہنا ہے؟ جی ماشاءاللہ, جی آپ کی آج کی پریزنٹیشن جو آپ نے کی بہت زبردست تھی, اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کی پریزنٹیشن مفتی منہاج صاحب کے ذمہ لگا دیں یا عاصم افتخار بھائی کے, تاکہ یہ آگے بھی فیوچر میں لوگوں کو پتہ چلتا رہے, تاکہ جھگڑے کام ہوں. یہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے, اس سے جو مسلمانوں میں تھوڑی بہت الجھن پائی جا رہی ہے, یہ اس میں کمی آئے گی. یہ بہت اچھا اقدام ہے. دوسرا پوائنٹ سر دیکھیں, انجینئر صاحب کو شاید ہم آپ سے بھی زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوں جتنی ہماری حیثیت ہے. یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم انجینئر صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, بس یہ جو ایک چھوٹا سا گلا تھا وہ آپ نے دور کر دیا, بات ہی ختم ہوگی سر. اگر انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے تو پھر بات ختم ہوگی. اس سے سر یہ ہے کہ امت میں اتفاق پھیلے گا, اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو بس یہ اتنی سی بات تھی. اصل دیکھیں بات یہ کہ یہ سارے حوالے ہمارے یہاں کتابوں میں لکھے پڑے ہیں, ظاہر ہے ہمارے یہاں نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے, یعنی ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے لکھ دیے. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ان تمام حوالوں کو اگنور کر کے بس ایک جیسے کہ نا کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی, یعنی مثال دے رہا ہوں, کسی کو کتا نہیں کہہ رہا ہوں, میری بات کو غلط مت سمجھیے گا, ایک مثال دی ہے میں نے اردو کا محاورہ کہ نہیں جی ہم نے جیسا سمجھا ہوا ویسا ہی ہے, سامنے والا وضاحت کر رہا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, ایسا لکھ دیا انہوں نے. کوئی کہہ رہا ہے جی 3 مہینے بعد کیوں لکھا, او بھائی یار رسالت 3 مہینے میں چھپتا تھا, اگلے جیسا ہماری اسٹریم ہفتے میں 1 مرتبہ ہوتی ہے تو ہم اگلے ہفتے ہی تو وضاحت کریں گے نا, سوشل میڈیا تو تھا نہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مان لیجئے صاحب کلام کی طرف سے اپنے کلام کی وضاحت آ گئی تو بات ختم. چلیں جی بالکل ختم سر, پھر گنجائش باقی نہیں. باقی سر میں یہ کہوں گا
ایک کمنٹ انجینئر صاحب پر بھی دینا چاہوں گا. انجینئر صاحب کا جو معاملہ ہے سر، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہوا ہے، میں بھی یہ آپ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو اگر علماء اکٹھے بیٹھ کر ان کے ساتھ اس مسئلے پر کوئی گفتگو کریں تو پاسبل ہے کہ وہ بھی میرے بھائی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ علماء ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں. وہاں عالم پہنچتا ہے، وہ پولیس منگوا لیتا ہے، وہ جو وہاں پر آرمی وارمی کے لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو بھائی کیسے بیٹھے؟ کچھ لوگوں نے ان سے کہہ دیا کہ چلو نہیں ریکارڈ کرتے، آنے تو دو، بات کو کر لو، نہیں کرنی. اس سے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایک خاص ایجنڈے پر، ایسا لگتا ہے کہ ایک خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، آپ علماء کو اپنے قریبی نہیں آنے دیتے. یہ بات تو پھر آپ کو ان سے کہنی چاہیے کہ آپ علماء کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے. یہی تو سارے علماء کہہ رہے ہیں تو بھئی بیٹھو ساتھ میں. سر وقاص بھائی ایک کام میرے میں یہاں پہ مجھے تو ان کے بندوں نے بلاک کر دیا تھا، مجھے ان کے بندوں نے لائیو سیشن میں بلاک کر دیا تھا. جو وہ کویسچن آنسرز لیتے تھے اس میں انہوں نے مجھے بلاک کر دیا تھا، کیونکہ میرا ان کا یہ سیکولرزم کے اوپر ان سے بڑی سخت تکلیف تھی، جو سچی ہونی چاہیے تکلیف تھی. تو اس کا اظہار کرنے کی کوشش کی لیکن رزلٹ 0 نکلا. تو سنا آپ نے، انجینئر صاحب تو ایسے ہیں کہ اگر کوئی لائیو اسٹریم کے اندر انجینئر صاحب سے کوئی ایسا سوال کر لے جو انجینئر صاحب کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو وہ سوال کرنے والے اسٹوڈنٹ کو ہی بلاک کر دیتے ہیں.